بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ سب سے پہلے میں کارروائی شروع کرنے سے پہلے مدرسے کے ناظم تعلیمات اور فکر مند کاوشوں کے ساتھ جو الحمدللہ اس مدرسے کی نوعیت کو، جستجو کو طلباء سے لگاؤ رکھتے ہوئے آگے لے کے چل رہے ہیں، ناظم تعلیمات مفتی نوید صاحب قاسمی، گزارش کرتا ہوں اور ڈیسک پر تشریف لائے۔ مفتی نوید صاحب قاسمی۔ اس کے بعد میں مدرسے عبداللہ بن عباس کے قدیم استاد، صدر المدرس اور جو بھی طلباء اکرام مدرسے میں ایک بیٹھک میں قرآن سنا رہے، اب تک 3 طلباء ہو گئے، انہی کی درسگاہ سے، کلاس سے، ان کی بھی محنتیں اور کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ آج طلباء ایک بیٹھک میں الحمدللہ قرآن عظیم الشان سنانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ میں حضرت مولانا احمد صاحب قاسمی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی ڈیسک پر تشریف لے کر آئے۔ اس کے بعد مدرسے کے نائب ناظم، ذمہ دار، فکر مند، ہمت، حوصلہ دینے والی شخصیت حضرت حافظ عامر خان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ڈیسک پر تشریف لے کر آئے۔ حافظ عامر خان صاحب مدرسے کے استاد اور الحمدللہ پابندی کے ساتھ وقت کو حاضری لگاتے ہوئے طلباء کی کارگزاریوں میں حصہ لیتے ہوئے محنتوں کے ساتھ آگے رہنے والے مفتی غوث صاحب قاسمی سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ ڈیسک پر تشریف لے کر آئے۔ مفتی غوث صاحب قاسمی سے میں گزارش کرتا ہوں وہ ڈیسک پر تشریف لے کر آئے۔ عزیز طلباء، مدرسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ کالونی، کویا گٹا، بانسواڑہ، تقریباً 5 سال سے اپنی علمی خدمات کو انجام دے رہا ہے۔ مدرسے میں تقریباً 110 طلباء ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم طلباء ہیں جن کی عمر 5 سال، 6 سال، 4 سال ہے۔ وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑتے ہوئے مدرسے کی ہاسٹل کی زندگی گزار رہے ہیں، اور الحمدللہ معصوم طلباء ہیں جو قرآن عظیم الشان کی تلاوت کو سیکھ رہے ہیں۔ مدرسے عبداللہ بن عباس میں سمجھتا ہوں ہمارے اس ڈسٹرکٹ کے اندر، ضلع کے اندر بہت کم مدرسے ہوں گے جس میں 3 مفتیان اکرام مدرسے میں پڑھاتے ہوں حفظ کے، اور ایسے اساتذہ جو پڑھتے سو زمانے میں الحمدللہ ثم الحمدللہ اعلیٰ درجے سے امتیازی نمبرات کو حاصل کیے ہوئے ہوں۔ انہی کی محنتوں کا نتیجہ ہے مدرسے عبداللہ بن عباس میں اب تک 3 طلباء ایسے گزرے جنہوں نے ایک بیٹھک میں الحمدللہ مکمل قرآن عظیم الشان کو سنایا ہے۔ سب سے پہلے حافظ سید انصار سلمہ بورلم، انہوں نے 9.5 گھنٹے کے اندر مکمل قرآن عظیم الشان کو سنانے کی ایک بیٹھک میں سعادت حاصل کی ہے۔ دوسرے نمبر پر شیخ عظمت، الحمدللہ انہوں نے بھی ایک بیٹھک میں مکمل قرآن عظیم الشان سنانے کی سعادت حاصل کی ہے 13.5 گھنٹوں میں۔ اب آگے
حضرت متوجہ ہو جائیے، جن کا میں نام لینے جا رہا ہوں انہی کے لیے ہم لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، جو تقریباً 4 سال سے مدرسے میں الحمدللہ حیدرآباد کے مقیم ہیں، یہاں پر ہاسٹل کی زندگی گزار رہے ہیں، اور طالب علم ہیں جنہوں نے تقریباً 10.5 گھنٹے میں صبح فجر کے بعد قرآن عظیم الشان کی تلاوت حضرت استاد مفتی نوید صاحب سے شروع کی، پھر مولانا احمد صاحب، پھر مفتی غوث صاحب، پھر اس کے بعد حافظ عامر خان صاحب کو سناتے ہوئے 5:17 پر مکمل قرآن عظیم الشان کو سنا دیا ہے، تقریباً 10.5 گھنٹوں میں۔ عزیز طلبہ، آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہم لوگ خالی سنتے ہیں، قرآن عظیم الشان کو ایک بیٹھک میں سنا رہے بول کے، خالی اتنا ہم کو معلوم ہے، لیکن اس کے پیچھے استاد کی اور ایسے ہی طالب علم کی کتنی محنت ہوتی ہے ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، اور ان کی کتنی قربانی ہوتی ہے اس کا بھی ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تھوڑا سا تصور کیجئے، امیجن کیجئے کہ ایک طالب علم ہے جس کو ایک بیٹھک میں قرآن عظیم الشان سنانا ہے، سب سے پہلے وہ کیا کرتا ہے، اس نہج پہ پہنچتا ہے جہاں پر اس کو حفظ تکمیل کرنا ہے پارے 29 کے آخری رکوع تک، پھر اس کے بعد استاد اس کو ایک ترتیب بنا کے دیتے ہیں، وہ ایک پارہ کرتے ہوئے 2 پارے کرتے ہوئے پہلے سنانا شروع کرتا ہے، پھر اس کے بعد جب اس کے پڑھنے کا انداز اور غلطیاں دور ہوتی ہیں تو 3 پارے دیتے ہیں، اگر 3 پارے میں بھی وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو 5 پاروں کی اس کو ترتیب بنا کر دی جاتی ہے، 5 پارے بھی جب وہ سنانے لگ جاتا ہے اچھے انداز میں، اچھے لحن میں، تو اس کے بعد پھر ایک مرحلہ منزل کا، چونکہ قرآن میں 7 منزلیں ہیں، منزل کے سنانے کا ایک اور ترتیب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اندازہ کیجئے ایک بیٹھک میں قرآن سنانے کے لیے کتنی قربانیوں کو اور کتنی مشقتوں کو، کتنی راتوں کی نیند کو قربان کرنا پڑتا ہے، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے اور نہ ہی تصور کر سکتے ہیں۔ جب وہ منزل سنا دیتا ہے تو استاد اس کو بلاتا ہے، بلا کے سمجھاتا ہے، دیکھ بابا یہ پارے کے اندر تیری غلطیاں ہیں، اٹکیاں ہیں، اس کو تو درست کر لے۔ جب وہ درست کر لیتا ہے تو پھر اس کے بعد ایک اور ترتیب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، 10 پارے سنانا۔ 3 دن میں بچہ قرآن سنانے کے قابل بنتا ہے۔ اگر استاد مطمئن ہو جاتا ہے کہ واقعی یہ قابل ہو گیا اور یہ ایک بیٹھک میں قرآن سنا سکتا ہے، میرے بھائی سوچئے آپ حضرات ذرا، صبح فجر کے بعد ایک تاریخ متعین ہو جاتی ہے جب وہ ایک بیٹھک میں قرآن سنانے کی سعادت حاصل کر سکتا ہے۔ سننے کے لیے بہت آسان ہے، لیکن عمل اگر کرنے کا موقع آ جائے تو یوں سمجھنا پہاڑوں کے اوپر چڑھنا آسان ہے، لیکن ایک بیٹھک میں قرآن سنانا آسان نہیں ہو سکتا، اتنا مشکل یہ عمل ہے۔ تو الحمدللہ مدرسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی خصوصیت، ہم یہاں پر اساتذہ موجود ہیں، ہم لوگوں نے ایک نہج کو شروع کیا تھا، ایک ترتیب کو ہم نے سامنے رکھا تھا، اور ہماری کوششیں تھی کہ مدرسے سے جو بھی طالب علم فارغ ہوگا تو انشاءاللہ اس کو قرآن عظیم الشان مکمل ایک بیٹھک میں سنانا پڑے گا۔ آپ حضرات کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے، اساتذہ اکرام، علماء اکرام کہتے ہیں کہ جو بھی بچہ ایک بیٹھک میں قرآن سنا لیتا ہے وہ قرآن کو بھول نہیں سکتا، الا یہ کہ وہ روزانہ تلاوت کرے، کیونکہ قرآن عظیم الشان روزانہ اگر پڑھیں گے تو یاد رہتا، روزانہ اگر نہیں پڑھیں گے تو قرآن بھول جاتے۔ اور ایک تو حافظ بننا ہی کمال کی بات ہے، حافظ بننا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، کئیوں ایسے ہیں جن کی تقدیر میں حافظ بننا نہیں تھا، اور میں نے اس 12 سالوں کے اندر کئی ایسے طلباء کو دیکھا جو ایک پارہ چھوڑ دیے، 29 پارے حفظ کر لیے، کوئی 28 پارے، کوئی 25 پارے حفظ کرتے ہوئے وہ روڈوں پہ پھرتے ہوئے نظر آئے۔ تو حافظ بننا
یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے، اس کے مقدر سے وہ حافظ بنتا ہے، اور اگر حافظ بن بھی گئے تو جو بچہ قرآن عظیم الشان کو کثرت سے روزانہ جو علماء اکرام ترتیب بتلاتے ہیں 3 پارے پڑھنے کا، وہ پڑھ لیتا ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے قرآن اس کے سینے میں ازبر محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ قرآن عظیم الشان کی تلاوت چھوڑتا ہے تو چاہے ایک بیٹے میں سنانے والا ہو، چاہے 5 پارے سنانے والا ہو، چاہے منزل کو سنانے والا ہو، وہ قرآن عظیم الشان اس کے ذہن سے نکل جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، مدرسہ عبداللہ بن عباس کی خصوصیت کا یہ سلسلہ آپ حضرات کی دعاؤں سے شروع ہوا ہے، اور آج محمد فرحان خان ولد محمد ناصر خان صاحب حیدرآباد، اس طالب علم نے صرف 10.5 گھنٹوں کے اندر قرآن عظیم الشان کے 30 پارے، 6666 آیتیں، 540 رکوع اور 114 سورتیں سنانے کی سعادت حاصل کی ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کو علم نافع عطا فرمائے، اور اللہ ان کے حافظ بننے کے سبب کو قبول فرما کر ان کے والدین کی مغفرت کا ذریعہ بنائے، اللہ ان کے گھر کے حالات کو سازگار بنائے، اور ان کے حافظ بننے میں جنہوں نے بھی رہنمائی کی، رہبری کی، اللہ ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے۔ علماء کہتے ہیں کہ ختم قرآن کے موقع پر دعائیں رد نہیں ہوتی، قبول ہو جاتی ہے۔ ایک روایت میں نے پڑھی ہے کہ ختم قرآن کے موقع پر اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتوں کو نازل فرماتے ہیں اس مجلس کے اندر۔ شاید ہو سکتا ہے ہماری اس مجلس میں مہمان رسول کے درمیان میں فرشتے آ چکے ہوں گے، اور انشاءاللہ یہاں پہ جو دعائیں کی جاتی ہوگی اللہ ان دعاؤں کو بھی قبول فرما لیں گے۔ تو اس طالب علم کے ذریعے جنہوں نے بھی تعاون کیا، رہنمائی کی، رہبری کی، اللہ ان کو بھی قبول فرمائے، ان کی نسلوں میں دین کو جاری فرمائے، اور اعلیٰ علیین میں اللہ ان کو جگہ نصیب فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ حافظ قرآن، میں نے کہا تھا دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے۔ عادت بنا لے جو تلاوت قرآن کی، عادت بنا لے جو تلاوت قرآن کی، اللہ کی قسم اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے۔ مبارک ہے ان کے والدین جنہوں نے اپنے بچے کو مدرسے میں داخلہ دلوایا اور حافظ قرآن بنانے کی سعادت حاصل کی۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے میدان میں سورج سے بھی زیادہ روشن، یعنی آفتاب سے بھی زیادہ روشن ان کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا، اور ایسے 10 جہنمی جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی، وہ جہنم میں جانے والے تھے۔ بعض روایتوں میں بیان کیا جاتا کہ 7 کنبوں کو، 7 خاندانوں کو یہ بچہ مغفرت کا ذریعہ بنے گا، اور ایسے 10 جہنمی جن پر جہنم واجب ہو چکی، یہ بچہ ان کی شفاعت اور مغفرت کا ذریعہ بنے گا۔ آج رات کی تراویح مولانا ندیم الواجدی صاحب کی ایک کتاب ہے، اس میں انہوں نے ایک روایت لکھی ہے کہ اگر حافظ قرآن کو مرنے کے بعد جس قبرستان میں دفنایا جاتا ہے، اللہ اگر واقعی حافظ قرآن باعمل ہوتا ہے اور واقعی اس کو قرآن یاد ہوتا ہے، تو جس قبرستان میں اس کو دفنایا جاتا ہے میرے بھائی، اللہ اس قبرستان کے قبروں کے عذاب کو اٹھا لیتے ہیں، قبروں کے عذاب کو اٹھا لیتے ہیں۔ تو کوئی معمولی بات نہیں ہے حافظ قرآن بننا، اور اس سے بھی بڑھ کر ایک بیٹھک میں قرآن سنانا۔ ایک بزرگ کے پاس ایک بندہ آیا، آ کے کہنے لگا کہ حضرت اللہ کی مہربانی کب ہوتی؟ حافظ قرآن ایک بیٹھک میں سنانا یہ اللہ کی مہربانی ہے نہیں ہے؟ اللہ اگر مہربان نہ ہوتے، اللہ اگر توفیق نہ دیتے تو ہم کو کہاں ہماری مجال، ہم کہاں اس عمل کو عمل کر سکتے ہیں؟ تو ایک بزرگ کے پاس ایک بندہ آیا، بولا اللہ کی مہربانی کب ہوتی؟ تو بزرگ نے کہا کہ قربانی پر اللہ کی مہربانی ہے، قربانی اگر کریں گے تو اللہ مہربان ہوں گے۔ اندازہ کیجئے 4 مہینے ششمائی کے بعد 4 مہینے ہوئے، 4 مہینے سے بچہ جو ہے اپنے والدین کو گھر کو نہیں گیا، بھائی بہنوں سے نہیں ملا، فون پہ بات ہو رہی،
تھوڑا سا آپ تصور کیجئے، میں مدرسہ چلانے والا، میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے بہت سارے ایسے ماں باپ ہیں جو اپنے بچے کو دن میں 2 مرتبہ دیکھنے والے، بہت سارے ایسے جو 8 دن میں 1 مرتبہ آ جاتے ہیں، بچوں کو دیکھتے ہیں، ان کو دیکھنے کے بعد ان کے کلیجے کو اور سینے کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ اور بہت سارے ماں باپ ایسے بھی ہیں جو صرف اس بچے کی تعلیم کے لیے اپنی محبت کو، اپنی الفت کو، انسیت کو قربان کر دیتے ہیں۔ تو 4 مہینے سے، یہ ایک ہی بچہ نہیں ہے، بہت سارے ہمارے اس مدرسے میں بچے ہیں، میرے بھائی معین صاحب 4 مہینے سے گھر کو نہیں گئے، ماں باپ کو بعض کو دیکھے بھی نہیں ابھی تک، اور بہت ایسے ہیں جن کے والد صاحب دنیا میں نہیں ہے۔ کتنی قربانی اندازہ لگاؤ آپ۔ میں خود ایک باپ ہوں، میں نے اپنے بچے کو دیکھا، تھوڑی سی معمولی سی اگر تکلیف ہو جاتی تو دل میرا تڑپ جاتا، مچل جاتا۔ تو یہ بچے بعض ایسے جو 4 مہینے سے گھر کو بھی نہیں جا رہے، جن کے والد بھی نہیں ہیں، اور والدین کی محبت کو، قربانی کو دیتے ہوئے آج الحمدللہ ماں باپ کی آخرت کا سرمایہ بن رہے ہیں، اور الحمدللہ ان کی محبت کو قربان کرتے ہوئے، مدرسے کی ساری شرائط پر عمل کرتے ہوئے حافظ قرآن بننے کی اس مدرسے میں سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ممبر سے یہ بات کہتا ہوں، اللہ کی قسم، اگر بچہ واقعی حافظ قرآن باعمل ہوگا، قرآن اچھا یاد ہوگا، تو انشاءاللہ اس کے پورے اہل خاندان کے اللہ مغفرت کا ذریعہ اس کو بنا دیں گے۔ بہرحال محمد فرحان خان ولد ناصر خان صاحب 10.5 گھنٹے میں مکمل قرآن عظیم الشان کو سنا دیے۔ دعا فرمائیے اللہ قبول فرمائے۔ انشاءاللہ میں اب اس کے بعد ہمارے اس مدرسے کے سرپرست اور ہمارے اس مدرسے کے ذمہ دار، جو ہمارے ہر پروگرام کے اندر الحمدللہ جب بھی ہم دعوت دیتے ہیں تو وہ حاضر ہو جاتے ہیں، اور ہماری بھی اور طلبہ کی بھی ہمت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ میں استاذ الاساتذہ اور صدر جمعیت العلماء، اور ایسے ہی میں ہمارے اس بانسواڑے کے تقریباً میں کہتا ہوں اکثر و بیشتر الحمدللہ جتنے بھی فارغین ہیں ان کے استاد حضرت حافظ کریم خان صاحب مدد اللہ علی کو دعوت دیتا ہوں، وہ ڈیس پر تشریف لائیں، اور جو آج کے ہمارے قابل اور محبتوں والے، الفتوں والے طالب علم ہیں جنہوں نے قربانی دیتے ہوئے ایک بیٹھک میں قرآن سنانے کی سعادت حاصل کی ہے، ان کو قرآن عظیم الشان کے آخری رکوع کی تلاوت فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في ظلال وعيون. إن المتقين في ظلال وعيون. وفواكه مما يشتهون. وفواكه مما يشتهون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. إنا كذلك نجزي المحسنين. إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ للمكذبين. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون.
ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیا نام؟ فرحان کہاں کے؟ ماشاء اللہ. دیکھو بھائی، اللہ تبارک و تعالی آج کی اس مجلس میں ہم سب خوش نصیب ہیں، اور میں سب سے پہلے اس بچے کو، فرحان خان، جو قرآن کریم مکمل ہوا ہے آج، جو ایک بیٹھک میں قرآن کریم کو سنانے کی سعادت حاصل کی ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ تبارک و تعالی جسے پسند فرماتے ہیں، جسے قبول فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اپنے نعمتوں کی بارش ان پر برساتے ہیں. تو میرے محترم بزرگ دوستو، قرآن کریم کو حفظ کر لینا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ تبارک و تعالی ایسے خوش نصیب بچوں کی بدولت ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کی اس قرآن کریم کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے، اور ہم سب کے جو اساتذہ، جو بچے کے جو اساتذہ ہیں، جو دن رات محنت کر کے جنہوں نے پڑھایا ہے، انہوں نے بھی جو ہے نا بہت مبارکباد کے قابل ہے کہ جو رات دن جو محنت کر کے جو ایک بیٹھک میں قرآن کریم کو سنانا، یہ بہت بڑی، یہ میں سمجھتا ہوں ایک معجزہ ہے. ہم معمولی سے سورت یاد نہیں کر سکتے. ہم معمولی سے سورت یاد کریں تو پھر بھول جاتے ہیں، صبح یاد کریں پھر شام میں بھول جاتے ہیں، لیکن پوری قرآن کریم جو یاد کر کے ایک بیٹھک میں سنانا، 10 گھنٹے میں سنانا، یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے. تو میرے محترم بزرگ دوستو، ہر بچہ اس بات کی کوشش کریں کہ قرآن کریم کو ہم ایک بیٹھک میں سنانے کی کوشش کریں، اور تجوید کے ساتھ، یعنی صحیح انداز میں مکمل تجوید کا لحاظ کرتے ہوئے سنانے کی کوشش کریں. اس سے ہوتا ہے کہ جو ہے نا، جو تجوید کے ساتھ جو قرآن کریم کو سناتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، یہ جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلص بندے ہیں، اور یہ اخلاص کے چراغ ہیں. یہ بچے جو قرآن کریم تجوید سے پڑھتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تجوید سے جو قرآن کریم پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مدرسے کو خود اللہ تعالیٰ کفیل بن جاتے ہیں. یعنی ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ مدارس کہاں سے آ رہا ہے، کہاں سے چل رہا ہے، مطلب خرچہ اخراجات کیسے ہو رہے ہیں، یہ ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے. بڑے بڑے مدارس کو آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہر مدرسے کو چلا رہے ہیں. تو ہم اس بات کی کوشش کریں طلباء کرام کے قرآن کریم تجوید کے ساتھ، بالکل اچھے لہن کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ ہم قرآن کریم کو پڑھنے کی کوشش کریں. ہم سب اس بات مبارکباد دیتے ہیں جو اساتذہ جو بچے کے پیچھے جو محنت کیے ہیں، میں مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، اور انہیں خوب ترقی عطا فرمائے، دنیا و آخرت کے تمام نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ مالا مال فرمائے. محترم، اس چمن کو سجانے کے لیے، اس گلشن کو آباد کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں جو مشورہ دیے اور ساتھ دیے، حافظ
علیم خان صاحب اور ایسے ہی ان کے والد محترم قلندر خان صاحب، انہوں نے ہماری ہمت افزائی کی اور مدرسے کے لیے بے پناہ تعاون کے ساتھ حوصلہ افزائی کا ذریعہ بنے، اور ہمارے مدرسے کے ایک ذمہ دار ٹرسٹی بھی ہیں، الحمدللہ قیمتی مشورے بھی دیتے رہتے ہیں۔ ان کا بھی بچہ اس مدرسے میں جو ہے داخلہ لیا ہوا ہے، دعا کیجیے اللہ اس کو بھی قرآن کا جید حافظ بنائے اور ایک بیٹھک میں قرآن سنانے کی اللہ اس کو بھی سعادت نصیب فرمائے۔ تو میں ہمارے اس مدرسے کے بڑے بزرگ ٹرسٹی قلندر خان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے، اساتذہ کے ساتھ طالب علم کی بھی گلپوشی اور شالپوشی فرمائے۔ ایک کرسی رکھو، میں ہمارا کیا بٹھاؤں بچے کو۔ فرحان خان، والد کا نام لے لے، وہ دیکھو میں۔ آئیے تشریف رکھیے، ذرا فون نکالے کہ فون نہ کروں۔ علی کانگریس کو اس کا نمبر ہے علی کانگریس وغیرہ انور چلیے بیٹھیے، ادھر بیٹھو ابا، ادھر آ جائیے، آپ بیٹھو جی۔ تو مدرسے عبداللہ بن عباس مسجد آفرین میں پہلی تراویح کی رات سے دہا کا نظم کیا گیا ہے، جس میں بہترین قاری نعت خواں حافظ طاہر قاسمی صاحب تشریف لائیں گے۔ گجرات سورت سے انشاءاللہ روزانہ 3 پارے سنائیں گے 10 رمضان المبارک تک۔ اور ایسے ہی 27 مارچ کو بعد نماز مغرب مدرسے عبداللہ بن عباس میں جلسے تکمیل حفظ قرآن مجید اور استقبال رمضان کے عنوان سے ایک جلسہ منعقد کیا جا رہا ہے، جس میں مہمان خصوصی ابھی عمرے پر تشریف فرما ہے سرپرست اعلیٰ مفتی غلام یزدانی صاحب، انشاءاللہ ان کا قیمتی بیان ہوگا۔ اور ایسے ہی داعیہ کبیر حضرت ابوبکر جابر قاسمی صاحب، ناظم کہف الایمان صفدر نگر حیدرآباد، ان کا بھی قیمتی بیان ہوگا۔ اور انشاءاللہ مدرسے میں جو پابندی کے ساتھ قربانی دیتے ہوئے جو 4-5 ماہ سے گھر کو نہ جاتے ہوئے یہاں پر رہ رہے ہیں، ان کو انشاءاللہ ان کی ہمت افزائی کے لیے ایوارڈ سے نوازا جائے گا۔ اور ایسے ہی جو ایک بیٹھک میں قرآن سنائے ان کو بھی صنعت کے ادنا قسم کی ایک ایوارڈ ان کو بھی انشاءاللہ اس سے نوازا جائے گا۔ آپ حضرات سے شرکت کی گزارش ہے، خواتین کے لیے پردے کا معقول نظم بھی ہے اور تمام شرکاء کے لیے کھانے کا بھی انتظام ہے۔ 27 مارچ بعد نماز مغرب، جناب عیسیٰ بن علی صاحب مدرسے کے واچ مین نگران کار، نہیں والد محترم کے نام ناصر خان صاحب آئیے۔ تم بیٹھ جاؤ، دیکھ سارے کر دیں۔ آج بہت زیادہ مصروف بھی تھے قلندر خان صاحب، ان کے پاس بھی ایک دعوت تھی لیکن ہم لوگ بلائے تو الحمدللہ ہماری طلباء کی ہمت افزائی، اساتذہ کی ہمت افزائی، میرے بھائی میں بولوں نا، ایک بیٹھک میں قرآن سنانا ہو تو استادوں کی بہت محنت لگتی ہے، بہت محنت کرنے کے بعد استاد اس بچے کو تیار کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں ان کے والد ناصر خان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی طالب علم کی اور اساتذہ کی گلپوشی اور شالپوشی فرمائیں۔ ناصر خان صاحب حیدرآباد، اور ایسے ہی سلطان صاحب نظام صاحب کے بڑے بھائی ہیں، الحمدللہ مدرسے کو ہمیشہ
دعاؤں سے اور تعاون سے نوازتے ہیں. دعا فرمائیے کہ اللہ ان کے بھی سارے مسائل کو حل فرمائے. حیدرآباد سے تشریف لائے یہاں پر سارے طلبہ دعا کریے نا انشاءاللہ. محمد فرحان خان صلی اللہ علیہ وسلم. بچے بہت بہت شکریہ. جی فرحان خان صلی اللہ علیہ وسلم. فرحان خان صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بنائیے میں. فرحان خان صلی اللہ علیہ وسلم 10.5 گھنٹے میں الحمدللہ قرآن عظیم و شان سنا دی ہوئی. آئیے ماسٹر صاحب بھائی آپ بھی ٹھہرے پریشر پر پانی دیتے رہتے آپ کی مدرسے میں پیچھے ٹھہر جائیے. آن لائن ہے پروگرام ہے. آئیے ماسٹر صاحب عبدالحمید صاحب آپ بھی آئیے اس سلسلے کے. آپ کی کڑی مٹھے کے پیچھے ادھر آئیے. آن لائن پروگرام ہے لوگ متاثر ہوتے دیکھتے ہیں. آپ کا بھی بچہ ایک بیٹھے کو سنایا قرآن پوری چلی ترابی بھی سنا طے ہو گیا الحمدللہ اس کی ترابی. چلیے پھر ہمارے شہر بانسواڑہ کے ذمہ دار حضرات الحمدللہ جناب نسیم صاحب اور ایسے ہی احمد صاحب ہمارے بھائی ایون والے نام ذہن میں نہیں ہے. بہت بہت جزاک اللہ طالب علم کی ہمت افزائی کے لیے ہے. اور خاص طور سے رپورٹر حضرات معین بھائی آج ہماری طرف ٹیم میں معین بھائی یونس بھائی سلیم صاحب اور احمد بھائی ایسے ہی اور ایک احمد بھائی یہ لوگوں کا الحمدللہ بہت زیادہ تعاون ہے. یہ لوگ جب بھی ہم دعوت دیتے ہیں تو لبیک کہہ کے چلے آتے ہیں. اللہ ان کو قبول فرما کر اللہ ان کی دنیا کی سنوار دے اور آخرت میں بھی اللہ نعم البدل اس کا عطا فرمائے. اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. ماشاءاللہ مفتی نبی صاحب ناظم تعلیمات. دعا کرو دعا قبول ہوتی. اللہ جلدی جلدی ان کے کام کو بھی مکمل کرے. رمضان کے بعد آسانی کے ساتھ قرآن کی اس اختتامی مجلس میں اللہ ساری سہولتوں کے ساتھ ان کی نیک نیتوں کو قبول کرے. اور ایک ساتھ میں بیٹھے ہوئے ساتھی مفتی غوث صاحب ان کا بھی شاید بقرعید کے بعد یا رمضان کے بعد ہے. آسانی کے ساتھ اللہ ان کا بھی مسئلہ حل کرے. گھر کے دیکھیں کیا رہ گئی دونوں کی شادی ہے. اندر آ جاؤ اندر آ جاؤ. چوش اندر آ جاؤ جی. کہاں ہے عامر بھائی صاحب کہاں ہے؟ بلا اندر بلا. ہو گیا ختم ہو. دعا ہے اور کوئی ہے بھائی شان پوشی کرنے والے؟ چلیے جی جی کتنا بھائی چلیے آئیے سرفراز صاحب خالد صاحب آئیے تشریف لائیے. ان کو بھی دیو جی نصیب بھائی
ریکارڈر حضرات ایک ایک کرتے ہوئے آئیے، ایک بول کے ہاتھ کو ریٹرن کریے، اس کی ہمت افزائی کریے، ایک کو پھرا کے چلے جائیں گے. آئیے یونس بھائی، نصیب بھائی، اور ایسے ہی معین صاحب، سلیم صاحب تشریف لائیے. یہ دے دو ادھر سے، دے دو پورے. آئیے چلیے جلدی دیو. آئیے جوش آدھے لے آئیے. آئیے اس طالب علم کو بنائیے، بس اس طالب علم. آئیے ادھر سے آئیے، ادھر سے آئیے، ادھر سے. جوش یہ ریکارڈنگ نہیں ہو تو دیکھ کر رہا ہوں. جزاک اللہ، جزاک اللہ. اللہ کو انتہا بے انتہا بے انتہا حضرات کو قبول فرمائے. جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. آئیے مولانا صاحب کھڑے ہوئیے. آپ جائیے. آپ کے بیٹے کی محنت ہے، آج اس مدرسے میں پھل لگ رہے ہیں. ایک ایک جو ہے نا، ایک بیٹھک کا قرآن سنانا. آئیے بہت بڑی بات ہے، ایک بیٹھک کا قرآن سنانے طالب علم. ہمت ہی کرنا بہت بڑی بات ہے. وہ سنانا تو چھوڑ دیجیے آپ، ہمت ہی کرنا بہت بڑی بات ہے. 30 پارے سنانا. ابھی بولے نہیں ہمارے استاد الاساتذہ سرپرست حافظ عبدالکریم خان صاحب، ہم لوگ ایک سورت سے نہیں سنا سکتے، 114 سورتیں سنانا. اللہ اکبر کبیرہ. ساڑھے 10 گھنٹوں میں الحمدللہ مکمل قرآن عظیم الشان کو سنائے ہیں. کیا ہم فون کریں؟ فون کریں. الحمدللہ نسیم صاحب ہمارے پرفیکٹ مصلی 5 نمازوں کی مزید تھی. ختم قرآن کے موقع پہ ان کے داماد کے لیے دعا کریے. نوجوان داماد دنیا سے رخصت ہوئے، 1 سال کے اللہ ان کی بھی مغفرت کرے. جی اللہ کا فضل و کرم ہے کہ 10.5 گھنٹے میں اس طالب علم نے قرآن عظیم الشان کو سنایا ہے. اللہ دیکھ کے ہم مقبول بنائے. اس کے بعد میں مدرسے کے ناظم تعلیمات انشاءاللہ تھوڑی سے اپنے خیالات آپ کے سامنے رکھیں گے. 5 منٹ 10 منٹ آپ حضرات بیٹھ جائیے، تھوڑا سا سنیے، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا. مصليا أما بعد قال تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال عليه الصلاة والسلام من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. ایسے ہی حفاظ کی شان میں جنہوں نے اپنے سینوں میں اللہ کے مبارک کلام کو محفوظ کیا ہے. کسی شاعر نے کہا تھا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. میرے عزیزوں اور قابل قدر بزرگوں، روئے زمین پر اگر کوئی سب سے زیادہ عظمت، برکت اور احترام والی کتاب ہے تو وہ قرآن کے سوا کوئی اور نہیں ہے. قرآن مجید کی سب سے بڑی خصوصیت یہ رہی ہے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. 10 کتابیں آسمان سے آئی، 10 صحیفے آسمان سے اترے، لیکن کسی کلام کے بارے میں، کسی کتاب کے بارے میں اور کسی صحیفے کے بارے میں آپ کو کسی حدیث اور قرآن کی کسی آیت میں یہ بات آپ کو نہیں ملے گی کہ اللہ نے اس کتاب کی، اس صحیفے کی حفاظت کی ذمہ داری لی. لیکن قرآن کے بارے میں خدا کا ارشاد ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کریں. اور آپ دیکھ لیجئے گا
1400 سال پہلے جب قرآن نازل ہوا اور جب سے لے کر آج تک کیسے کیسے لوگوں نے قربانیاں دی. صحابہ نے حضور سے قرآن کو لیا، چمڑے پر قرآن لکھتے تھے، ہڈیوں پر قرآن لکھتے تھے، کپڑوں پر قرآن لکھتے تھے. چھال جو درخت کی چھال ہوا کرتی ہے اس چھال پر قرآن کو لکھ کر یاد کرتے تھے. پھر ایک زمانہ آیا قرآن پر اعراب نہیں تھا، اعراب زبر زیر پیش نہیں تھے. اللہ نے حجاج بن یوسف کے ذریعے سے وہ کارنامہ انجام دیا. پھر ایک زمانہ آیا حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ہارون رشید کے بیٹے مامون رشید کے دور خلافت چل رہا، ایک فرقہ وجود میں آیا معتزلہ کا، جو شیعہ کا ایک فرقہ ہے. اس فرقے کا ماننا یہ تھا کہ قرآن قیامت کے بعد ختم ہو جائے گا، لیکن اس کے خلاف میں سب سے زیادہ پیش قدمی کرنے والے اسی مدرسے سے اٹھنے والی شخصیت وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی تھی. امام احمد بن حنبل نے کہا قرآن غیر مخلوق ہے، ہر مخلوق قیامت میں فنا ہو جائے گی، لیکن قرآن غیر مخلوق ہے، قیامت کے بعد بھی باقی رہے گی. یہی تو وجہ ہے کہ جنتیوں کو سب سے بڑی خوشی اور سب سے بڑا انعام جو جنت میں دیا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ خدا کا دیدار ہوگا اور اللہ عز و جل سورہ رحمان کی تلاوت فرمائے. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآن قیامت کے بعد بھی محفوظ رہے گا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے امام احمد بن حنبل کی قربانی پوری آنے والی قیامت تک کے لیے انہوں نے ایک ایسی قربانی دی. وقت کی کرسی پر بیٹھنے والا آپ کو دن میں 70 کوڑے مارتا اور ایک کوڑے کا حال یہ ہوتا کہ اگر اس کوڑے کو ہاتھی پر مارا جاتا تو ایک کوڑے کو ہاتھی میں برداشت کرنے کی صلاحیت نہ ہوتی اور وہ ایک کوڑے کے مارتے ہی بدک کر بھاگ جاتا. ایسے 70 کوڑے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو روزانہ مارے جاتے. ایسی قربانیوں سے علم حاصل ہوا ہے. آپ آج بھی دیکھ لیجئے گا ترکی کے بعض علاقے جنہوں نے ملک شام کا سفر کیا وہ جانتے ہیں آج بھی وہاں پر چمڑوں پر کپڑوں پر قرآن کو لکھ کر محفوظ کیا جا رہا ہے. آپ دیکھیے گا افریقہ کے بعض وہ غربت زدہ حصے جہاں پر ایسے مدرسے نہیں ہیں. اللہ کا عظیم احسان ہے، اس نے ہمیں ایسے ادارے نصیب کیے. میرے عزیزوں اور ہمارے بزرگوں، ان مدرسوں کی قدر کرو. ہم اگر ان مدرسوں کی قدر نہیں کریں گے اللہ غیروں سے کام لے لے گا. اللہ نے چاہا تو مچھر کے ذریعے سے نمرود کو ہلاک کر دیا. اسی نے کہا ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تم اگر دین کی قدر نہیں کرو گے تو ہم دوسری قوم کو لائیں گے، وہ قوم ہمارے کام کو آگے بڑھائے گی. اس لیے میرے عزیزوں اس قرآن مجید کی عظمت اور ایسے مدارس کی قدر کرنی چاہیے. مدرسے کی قدر ہوگی، انعام ہے مدرسہ، اور جس نعمت کی شکر گزاری ہوتی ہے اللہ اس میں اضافہ کرتے ہیں. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ نے کہا نعمت کی قدر کرو گے نعمت میں بڑھوتری ہوگی، مدارس کی ناقدری ہوگی اللہ غیروں کو حکومتوں پر قابض کریں گے، پھر وہ مدرسوں کے نظام کو نیست و نابود کریں گے. پھر اللہ نہ چاہے وہ نظام ہمیں چلانا نہ پڑے کہ سامنے ایک روم ہے اور اس میں شراب بیچی جاتی ہے تاکہ حکومت کو شبہ نہ ہو، اور پیچھے ایک کمرہ ہے جس میں پس پردہ قرآن پڑھایا جاتا ہے. ایسے ممالک موجود ہیں کہ مدرسے کے قرآن کے پڑھانے پر حکومت کی جانب سے پابندیاں ہیں، شراب کے بہانے پیچھے قرآن پڑھایا جاتا ہے. قبر کھودی جاتی ہے اور اطراف سے لوگ گھیرے ہوئے ہوتے ہیں، قبر میں استاد شاگردوں کو قرآن پڑھاتا ہے. یہ زمانہ آنے سے پہلے ایسے مدرسوں کی قدر کرنا ہماری ضرورت ہے. میں آخر میں ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں گا. میرے عزیزوں ہمیں یہ بات جان لینی چاہیے آج ہندوستان میں مسلمانوں کا وجود وہ تاج محل کے بدولت نہیں ہے، وہ چار مینار کے بدولت نہیں ہے، وہ قطب مینار کے بدولت نہیں ہے. اگر ہندوستان اور ملک بھارت میں ایمان والا اسلام والا اگر کہیں نظر آتا ہے تو وہ ان مدارس سے پلنے والے علماء کی دین ہے جنہوں نے قربانی دے کر اس ملک کو غداروں سے آزاد کرایا اور پھر ایسے دینی مدارس کو آباد کیا. اس لیے ایسے مدارس کی قدر کرنا ہم سب کا فریضہ ہے. اخیر میں
اس حافظ بننے والے طالب علم محمد فرحان خان ولد محمد ناصر خان صاحب کو مبارکبادی دوں گا، جنہوں نے یہ مبارک بیڑا اپنے سر لیا کہ میں اپنے خون سے پیدا ہونے والے بیٹے کو اس قرآن کی حفاظت کے لیے اپنے بچے کو فارغ کر دوں گا۔ میرے عزیزوں، اس نعمت کی قدر دانی ضروری ہے۔ ایک عربی کا شعر ہے، لیس الیتیم الذی قد مات والدہ بل الیتیم یتیم العلم والادب۔ ہم جانتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں یتیم وہ ہے جس کے باپ کا انتقال ہو گیا، یسیر وہ ہے جس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ عربی کا شاعر نے سچ کہا ہے، یتیم وہ نہیں جس کے باپ کا انتقال ہو گیا، یسیر وہ نہیں جس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ یتیم اور یسیر وہ اولاد ہے جن کے ماں باپ نے اپنی اولاد کو علم دین اور ادب کی دولت سے محروم رکھا ہے۔ اس لیے ہم سب کو یہاں سے یہ عہد لے کر جانا ہوگا کہ ہم خود اپنے بچوں کو حافظ بنائیں گے اور ہر بھٹکے ہوئے انسان کو دین کی طرف لانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ عز و جل ہماری اس محفل کو قبول فرمائے، ہم سب کی جائز مقاصد کو پروردگار عالم اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے۔ اخیر میں ناظم مدرسہ اور اس طالب علم کے استاد محترم مولانا احمد صاحب کا شکر گزار ہوں اور انہیں دسیوں مبارکبادیاں دیتا ہوں جن کی بے انتہا کوششوں کے بعد یہ کارنامہ انجام پایا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ ایک رجسٹر ہے، اس میں اس طالب علم کی پوری کیفیت، کون سے مفتی حضرات کتنے پارے سنے، کتنے غلطیاں ہیں، کتنی اٹکیاں گئی، اور ایسے ہی کتنے گھنٹے میں یا تعداد اس کی کیا ہے، مکمل طور پر کیفیت ہر طالب علم کی محفوظ ہے۔ جیسا کہ مفتی صاحب نے بتلایا ہے کہ خاص طور سے ان کے والد محترم اور ان حضرات کا جنہوں نے اس طالب علم کی رہنمائی فرمائی حافظ قرآن بننے کے لیے۔ اور ایسے ہی میں آپ کو ایک بتلاؤں، شروع میں سمجھا تھا یہ طالب علم حافظ نہیں بن سکتا، کیونکہ مدرسے میں داخلہ لیے تھے، 2-3 مہینے بھی نہیں ہوئے فرار ہو گئے تھے مدرسے سے۔ میں پریشان، جو ان کو شریک کروائے انہوں پریشان، ان کے والدین پریشان، بچے کو نہیں معلوم حیدرآباد کیسا چل جا سکتا، بہت زیادہ پریشانی کی حالت میں تھے۔ پھر لے کر آئے، پھر فرار ہو گئے، پھر لے کر آئے، پھر فرار ہو گئے۔ تقریباً 3-4 مرتبہ ایسا ہوا۔ آخر میں پتہ نہیں ان کے والدین اس طالب علم کو کیا بدلا ہے، اس کے بعد سے لے کر اب تک بچہ گھر کو جانے کا نام نہیں لیا۔ میں الحمدللہ پوچھتا تھا کیا بھائی کچھ ارادہ ہے، بس ایک خواہش کرتا تھا کہ مفتی صاحب بس ایک مرتبہ امی سے بات کرنا ہے، ابو سے بات کرنا ہے، یا پھر بھائیوں سے بات کرنا ہے، یہی بات بتلاتا تھا۔ اندازہ کیجئے کہ میں جب مدرسے میں پڑھتا تھا تو میرا بھی یہی حال تھا، تو میں آج ممبر سے یہ بات بولتا ہوں کہ میں کچھ بھی نہ تھا، میرا شمار تو پتھروں میں ہوتا تھا، میں کچھ بھی نہ تھا، میرا شمار تو پتھروں میں ہوتا تھا، میرے ماں باپ نے تراش کر مجھے ہیرا بنا دیا۔ تو ایسے ہی ماں باپ نے کیا بدلایا نہیں معلوم، الحمدللہ آج 10.5 گھنٹے میں مکمل قرآن عظیم الشان کو اس طالب علم نے سنا دیا ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے اس مدرسہ، ایک طالب علم سے یہ مدرسہ الحمدللہ شروع ہوا مکتبی شکل میں، بعد میں پھر 1 سال کے بعد ہاسٹل کو یہاں پر الحمدللہ انتظام اس کا کیا گیا، پھر اس کے بعد زمین خریدی گئی، پھر سیلاب ڈالا گیا، مسجد بنائی گئی، پھر سیلاب ڈالا گیا، اور ایک سیلاب کی تیاری ہے اب رمضان کے بعد۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے آج 6 مہینے سے مدرسے میں داخلے بند ہیں۔ بہت کم افراد ایسے ہیں جو معلوم ہے حافظ ہے، اگر تو وہ لوگ اگر سفارش کرے تو داخلہ لے رہے۔ طالب علم کے یا طلبہ کے پیٹیاں دیکھیے آپ، کسی کے اوپر رکھے ہوئے کونوں میں یا کسی کے باہر رکھے ہوئے، بارش کے موسم میں بہت زیادہ پریشانی اٹھانا پڑتا تھا، ان کی پیٹیوں کو بستروں کو اٹھا کے باہر لے جاتے تھے، کیونکہ مدرسہ ایک سیلاب ڈالا تو مقروض ہو گیا تھا 8 لاکھ روپے، اب اور سیلاب ڈالنا بول تو آج کی گرانی کے اعتبار سے 15 لاکھ روپے تو ہونا۔
تو بہرحال اس ختم قرآن کے موقع پر میں سرپرست سے بھی اور سارے اساتذہ سے بھی اور ایسے ہی تمام شرکاء سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ دعا کیجیے، اور ایسے ہی اپنی خاص دعاؤں میں اس مسجد کے لیے، مدرسے کے طلباء کے لیے اور ایسے ہی اساتذہ کے لیے خاص طور سے دعا فرمائیے کہ اللہ ان کی قربانیوں کو، محنتوں کو اللہ قبول فرمائے، اور جو کام ہونے والا ہے صلاح اللہ اس کو آسانی کے ساتھ، سہولتوں کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچائے۔ میں استاذ الاساتذہ مدرسے کے سرپرست سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ دعا فرمائے اور اس مجلس کو ختم فرمائے۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا لذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا ذو القوة المتين يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ بے شک ہم بڑے گناہ گار ہیں، بے شک ہم بڑے خطا کار ہیں۔ اے اللہ جیسے بھی ہیں آپ کے بندے ہیں، آپ کے حبیب کی امتی ہیں، اے اللہ ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ آج کی اس مجلس کو بھی انتہا قبول فرما دیجیے۔ اے اللہ جو کلام پاک سنا گیا، پڑھا گیا، اس کو اللہ قبول فرما دیجیے۔ اے اللہ اس میں جو کوتاہیاں لغزشیں ہوئی ہیں اللہ اسے اپنے فضل سے معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ سنانے والے کو، سننے والے کو، سب کو اے اللہ اس مدرسے کو قبول فرما دیجیے۔ اے اللہ جو تیرے کلام پاک جب مکمل ہوتا ہے اے اللہ تو دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اے اللہ تیرے کلام پاک کی برکت سے اے اللہ ہم سب کے تمام دعاؤں کو قبول فرما دیجیے۔ اے اللہ جو قرآن پاک کو مکمل اے اللہ ایک بیٹھک میں سنائے ہیں اے اللہ ان کے سنانے کو قبول فرما۔ اے اللہ اس کے ذریعے سے ہم سب کی اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم سب کی اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ماحول کو، حالات کو سازگار بنا دیجیے۔ اے اللہ جہاں کئی مسلمان پریشانوں کی پریشانی دور فرما دیجیے۔ مسلمانوں کی جانوں کی، مالوں کی، ایمان و اعمال صالحہ کی عزت و آبروئی کی اللہ پوری حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ اس مدرسے کو خوب ترقی عطا فرما۔ اے اللہ ان کے مدرسے میں جو اے اللہ رکاوٹیں ہیں اے اللہ جو سلاب کا کام مکمل ہونے جا رہا ہے اے اللہ اپنے فضل سے، کرم سے اے اللہ اس تعمیر کو اے اللہ مکمل فرما دیجیے۔ اے اللہ اس کے لیے اسباب مہیا فرما دیجیے۔ اے اللہ اس مدرسے کو خوب ترقی عطا فرما دیجیے۔ دنیا و آخرت کے تمام نعمتوں سے سرفراز فرما دیجیے۔ اے اللہ جو پڑھانے والے جو اساتذہ ہیں اے اللہ جو طلباء اکرام کے ساتھ اے اللہ محنتوں میں لگے ہوئے ہیں اے اللہ ان کے جائز تمناؤں کو، حاجتوں کو اے اللہ تو پورا فرما دیجیے۔ اے اللہ ان کے عمروں میں برکت عطا فرما دیجیے، ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ جتنے بھی یہاں اے اللہ اس مجلس میں اے اللہ شریک ہوئے ہیں سب کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمیں سے جن کے والدین زندہ ہیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ کلام پاک کی برکت سے پوری امت کی مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمیں جو بیمار ہے انہیں شفائے کاملہ عاجل نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمیں جو مقروض ہے اللہ قرض کی ادائیگی شکل صورت پیدا فرما دیجیے۔ اے اللہ اس مدرسے کو خوب ترقی عطا فرمائیے۔ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جن خیر کے لیے جتنی بھی دعا فرمائی اس میں ہمارا ایسے سارا امت کا حصہ نصیب فرمائیے۔ اے اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جن شروع سے پناہ مانگی تھی ہماری اوپر امت کی حفاظت فرمائیے۔ ہمارے اس دعاؤں کو ذریعہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفل میں قبول فرمائیے۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان محترم، سب سے پہلے میں آپ حضرات سے ادباً گزارش کرتا ہوں، ایک منٹ بیٹھا میں بلاتا ہوں، آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ ابھی جیسے ہی پروگرام ختم ہوگا اذان پڑھی جائے گی
5 منٹ میں نماز ہوگی، پھر اس کے بعد کھانے کا نظم ہوگا. آپ حضرات کے لیے کھانے کا نظم کیا گیا ہے. آپ سے گزارش ہے کہ تعاون کا نظم جو رکھا گیا اس میں آپ حصہ لے کر جائیں ضرور بھی ضرور، ورنہ پھر ویسٹ ہو جائے گا، اس لیے میں آپ کو واسطہ دے رہا ہوں. تو بہرحال آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ہمارے بڑے کہتے ہیں جو جوڑنے کی بات کرتا ہے اللہ اس کو ہمیشہ کامیاب بناتے ہیں. تو ہمارے شہر بانسواڑہ کے جمعیت العلماء کے صدر بھی رہ چکے ہیں، اور اب جمعیت الحفاظ کے صدر بھی رہ چکے ہیں، اور جمعیت العلماء کے ذمہ دار بھی ہیں، اور مائنارٹی فنکشن ہال کے چیئرمین بھی ہیں. الحمدللہ جب بھی میں ان کو مدرسے کی جانب سے دعوت دینے جاتا ہوں اور بولتا ہوں کہ جلسہ ہے یا ایک بیٹھک میں بچہ قرآن سنایا، تو اتنا خوش ہو جاتے یہ کہ بھائی معمولی بات نہیں ہے ایک بیٹھک میں قرآن سنانا. اس کی ہمت افزائی کے لیے میں ضرور آتا ہوں، بس وقت اگر تھوڑا آگے پیچھے ہو گیا تو الگ بات ہے. تو بہرحال اتنا اپنی مصروفیات کو ترک کرتے ہوئے جب بھی ہم بلاتے ہیں تو ماشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں. تو میں اب حافظ عبدالوہاب صاحب چیئرمین مائنارٹی فنکشن ہال سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ طالب علم کی گلپوشی فرمائیں اور شال پوشی فرمائیں، اور ایسے ہی سارے اساتذہ کی بھی شال پوشی فرمائیں. لیجیے نہیں ایک بس یہاں ہے اور وہاں ہے پوترے کے نہیں نکلنا بول رہے. جی ہدیہ ہے اس طالب علم کے لیے حضرت کی جانب سے. میں استاد نہیں ہوں، ذمہ دار ہوں. یوسف صاحب ماشاءاللہ سابق صدر باغبان برادری. بہت مبارک ہو. اساتذہ سرپرست حافظ عبدالکریم خان صاحب، ان کی جانب سے سننے والے استاد جناب احمد صاحب کو بھی تھوڑا سا ہدیہ ہے، 500 روپے دے دیجیے. اور ایسے ہی ناظم تعلیمات جناب مفتی نوید صاحب کو بھی حافظ عبدالکریم خان صاحب کی جانب سے تھوڑا سا ہدیہ ہے. اور سابق نائب سرپنچ شہر بانسواڑہ، ان کی جانب سے جناب فرحان سلمہ کو چھوٹا سا ہدیہ ہے، آپ دے دیجیے. آئیے 500 روپے ہدیہ ہے ماشاءاللہ، دعا فرمائیے. مفتی صاحب ادنا سی کوشش ہے. جی ہمارے واچمین صاحب کہاں ہیں؟ آئیے خادم صاحب، ان کی شاید خوشی ہے. عیسیٰ بن علی لاجی سے گزارش کرتا ہوں وہ تشریف لائے. اللہ آپ کو توفیق دیا، بڑی خوشی ہے. میرے بڑے بھائی سامان ہیں، آپ بزرگ ہیں، آپ بالکل آئیے. آپ کو شال پوشی کریں گے، اگر نہیں سنیں گے تو تاج پوشی بھی کریں گے انشاءاللہ. آئیے ماشاءاللہ. تاج پوشی پہلے میرے بھائی ہے، بڑے بھائی مبارک. میں شکریہ بھائی، اللہ خوش رکھے تمہارے کو، اسی طرح نیک کیا اولاد جنے ہیں آپ. کیا اولاد، اللہ آپ کو خوش رکھے. گستاخی معاف. نہیں سرپنچ سارے ہی شرکا
آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ. آپ حضرات اس طالب علم کی اور اساتذہ کی ہمت افزائی کے لیے یہاں پر حاضر ہوئے. اللہ آپ حضرات کو جزائے خیر دے. دنیا و آخرت میں اللہ آپ کو اس کا نعم البدل نصیب فرمائے اور اللہ آپ کے سارے مسائل کو حل فرمائے. اب اذان ہوگی, نماز ہوگی انشاءاللہ, اس کے بعد کام کا نظم کا انشاءاللہ انتظام کیا جائے گا. شیخ عظمت اذان پڑھیے.